عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کس کانٹیسٹ میں کہا کہ ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ؟ آپ اپنے حساب سے اپنے اوپر لے لیں، اسے اپنے حساب سے اپنے اوپر لے لیں، اپنے حساب سے اپنے اوپر لے لیں۔ اچھا جی، میرے خیال میں اور میری پارٹی اتنی شارٹ سائٹڈ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ویژن دیا گیا ہے تو اس کا ماڈل ایک پارٹی کے کو چیئر پرسن ہونے کے ناطے سے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب پر بھی ذمہ داری بنتی ہے، جو میرے لیے انتہائی محترم ہے۔ انہوں نے 8واں خطاب کیا پارلیمنٹ سے، یہ کہ اپنی جگہ پر قومی اسمبلی سے یہ ریکارڈ ہے۔ میں ان ساری باتوں کو مان کر، ان کے اس ویژن کو، ان کی نصیحتوں کو، مشوروں کو مان کر، وصیت، ساری چیزوں کو مان کر، میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اس ویژن پر سندھ کو ایک ماڈل بننا چاہیے، اربن رورل انٹیگریشن ہونا چاہیے۔ وہاں بتدریج کراچی کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے نتائج میں جو 80% بچے پاس ہوتے تھے، آج اگر 30% بچے پاس ہو رہے ہیں۔ گورننس کا آغاز تو میرٹ پر افسروں کی سلیکشن سے ہوتا ہے۔ آج آپ سہارا لے رہے ہیں ایسے قانون کا کہ جس میں آپ وائس چانسلر تعلیم دانوں کی بجائے، ایجوکیشنسٹ کی بجائے، آپ اپنی پروونشل بیوروکریسی سے لوگوں کو لا کر وہاں پر جامعات میں بٹھانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو تعلیم دانوں میں، ایجوکیشنسٹ میں اپنا سیاسی ہم نوا نہیں ملتا، لہٰذا ساری تقرریاں وائس چانسلرز ہوں، کنٹرولرز ہوں، رجسٹرار ہوں، وہ ساری کی ساری ایڈ ہاکزم کی بنیاد پر ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے چیئرمین حضرات ہوں، ان کے سیکریٹری ہوں، ان کے کنٹرولر اور رجسٹرار ہوں، ان سب کی تقرریاں ایڈ ہاک ہے۔ پورا صوبہ ایڈ ہاکزم پر چلایا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں تو پھر بھی کسی طرح سے آپ اس فریق پر قابو پا لیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر سندھ میں یہ لاوا پھٹا، سندھ میں اگر لوگ اس ناانصافی، محرومی کہ ایک طرف میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے نتائج دیکھ لیں، پھر دوسرے بورڈز لاڑکانہ اور سکر، ان کے نتائج آج سے 5 سال پہلے 30% تھے، آج 80% ہیں، تاکہ پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو داخلہ نہ مل سکے، وہ کمپٹیشن سے آؤٹ ہو جائیں۔ یہ پالیسی دی گئی ہے بورڈ، یعنی ایک طرف کوٹا سسٹم سے کئی دھاری تلوار سے کاٹا جا رہا ہے۔ میری باتیں بہت اہم ہیں، میں آپ کو سے متنبع کر رہا ہوں۔ آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے، میرے بھائی قادر پٹیل بھائی، میرے چیئرمین بھائی، اور آپ کو میرا اس معاملے میں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ کراچی سے ہیں تو اس لیے کوٹا سسٹم، میں کراچی سے ہوں، اسی لیے تو جانتا ہوں اب بچے کیوں کم پاس ہو رہے ہیں، آج سے 30 سال پہلے زیادہ پاس ہوتے تھے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے پاس ہوتے تھے تو آج اچانک کیا ہوا، لیکن این ای ڈی میں جو کوٹا ہے کراچی کا اور باقی علاقوں کا، اس پر اگر آپ کمپٹیشن کریں تو پروفیشنل کالجز کے امتحان میں میرے معذرت کے ساتھ لاڑکانہ سکر بورڈ کے بچوں کا رزلٹ 20% ہے اور کراچی کے بچوں کا رزلٹ 80% ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ بنیادی خرابی ہے، میرٹ کا قتل ہے، یہ تعلیم کا قتل ہے، یہ پاکستان کی سیاست، جمہوریت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معیشت کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، کئی دھاری تلواروں کے ساتھ۔ صرف انفراسٹرکچر نہیں ہے جو اسد کیسر بھائی نے وہاں پر آ کر دیکھا ہے، صرف سڑکوں کا حال بدحال نہیں ہے، وہاں لوگوں کا حال دیکھیں کیا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی افریت پورے ملک میں ہے، لیکن اس کی جو سب سے بڑی پنچ ہے کہ 40% کا کوٹا بھی اگر ہمارے بچوں کو نہ ملے اور بوگس ڈومیسائل لے کر پورے ملک سے اور اندرون سندھ سے آنے والوں کو وہ سرکاری ملازمتیں بھی مل جائیں، تو پھر بتائیے کہ ہمارے بچے، میرے آپ کے بیٹے بیٹیاں کہاں پر جائیں گے؟ میں کسی کے بیٹے بیٹیوں کا جو جائز حق ہے میں قطعی اس کے خلاف نہیں ہوں، وہ بھی کوئی زبان بولنے والے ہوں۔ کراچی تو اب سب سے بڑی آماج گاہ پاکستان کی ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے، پاکستان کے ہر علاقے کے رہنے والے جو شہری ہیں ان کا مرکز ہے، ہر زبان بولنے والا ہر علاقے کے شہری کراچی میں رہتا ہے۔ اصل تو پاکستان وہاں پر قائم ہوگا اگر یہ قومی ایجنڈا ہوگا، نیشنل کنسنسس ہوگا اور شہری مقامی حکومتوں کو امپاور کیا جائے گا، کمیونٹی
पुलिस का एक निज़ाम वज़ा किया जाएगा, अवाम के साथ जमहूरियत, जमहूरी इदारों, जमहूरी निज़ाम को कनेक्ट किया जाएगा, पार्टिसिपेटरी, शमूलियती, शिरकती जमहूरियत कायम की जाएगी। और ये MKM के आइनी तरमीमी बिल को 27वां आइनी तरमीमी बिल लाकर दूध का दूध और पानी का पानी करें या वोटिंग कराएं, आप फ्लोर ऑफ दी हाउस पर लाएं और देखें कौन इसकी मुखालफत करता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सबसे पहले इसका खाका दिया था। कमाल असफर साहब उस वक्त गवर्नर हैं, उन्होंने कहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का तस्वुर खाका दें, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट और बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का था। अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए 26वीं आइनी तरमीम की, मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो दीगर अदालती रिफॉर्म्स हैं, जिसमें फॉरेंसिक को मजबूत करना, सिर्फ फॉरेंसिक की लेबॉरेटरी जो क्राइम को डिटेक्ट करती वो सिर्फ लाहौर और पंजाब में है, सिंध में होनी चाहिए लेबोरेटरीज, कोयटा में, बलूचिस्तान में होनी चाहिए, KPK में होनी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर भी होनी चाहिए फॉरेंसिक। फिर हमारे इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स और जो हमारे इंक्वायरर्स हैं जो ये तफ्तीश और तहकीकात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनकी मॉडर्न लाइन्स पे ट्रेनिंग नहीं है, वो उतना इक्विप्ड नहीं है, इसीलिए अदालतों से फिर लोग दहशतगर्द बरी हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम जो है वो हाथ पर हाथ मल के बैठे रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इन सारी बातों पे गौर करें कि फॉरेंसिक को ठीक करें। जजेस और विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नेशनल एक्शन प्लान का एक इंटीग्रल हिस्सा था। कम्युनिटी निज़ाम को वज़ा करना कम्युनिटी पुलिस के, वो नेशनल एक्शन प्लान का एक इंटीग्रल पार्ट था। इसी तरह एक मौसर, बाइख्तियार, बावसीला, सेल्फ कंटेन्ड, ऑटोनमस, खुद मुख्तार बल्दियाती इदारों, शहरी मकामी हुकूमत का क़याम, अपने 130 अज़ला जो पाकिस्तान के हैं उन्हें एम्पावर करना, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना। हम यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ें इख्तिदार की, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अपोजिशन की तरफ से भी जो बातें आती हैं कि अपोजिशन की तरफ से भी जो बात आती है वो भी कमोबेश, तो ये चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इस चिराग की रोशनी जो सदारती खिताब में है ये सिंध में भी जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और बलूचिस्तान में भी जानी चाहिए, बलूचिस्तान में, क्योंकि दोनों जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो लिहाजा मेरा फोकस इसलिए ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ कि शायद कोयटा, लाहौर और पेशावर पूरे मुल्क के लिए वो कौमी अहमियत नहीं रखते जो शहर कराची, आज़ाद कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए, लाहौर, पेशावर, यहाँ तक कि रावलपिंडी के लिए भी उसकी अहमियत है। अगर हम उसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, और ये सिर्फ सड़कों का मसला नहीं है, वहाँ के रोजगार का मसला है, वहाँ की मईशत। डॉक्टर साहब आप ये चौथी बार कह रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद कि तेरे दिल में अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो मैं ना चाहते हुए मुझे कहना पड़ेगा कि चले मैं खत्म करता हूँ, आता हूँ। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, गवर्नेंस मेरिट पर सिलेक्शन होनी चाहिए, जो कि ये भी आप कह चुके 3 बार। पुलिस पॉलिटिसाइज हो रही है, आप 5 बार, ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज है, वाइस चांसलर्स पॉलिटिसाइज हो जाएंगे, जामियात पॉलिटिसाइज है, बहुत जरूरी है जी। फिर उसके बाद बात हुई कि ये बात हुई कि पॉपुलेशन, छोड़ देना, नहीं आ रहा है सारा लिखा हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ा मसला है, उस पर पॉलिटिकल पार्टियों का कोई रोल नजर नहीं आता है, उसको और फिर अगर पॉपुलेशन कंट्रोल, एक तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही, दूसरी तरफ जो मर्दमशुमारी है उसमें कुछ इलाकों की आबादियां इस तरह बढ़ाई जाती हैं जो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है, जो ऐसा रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता जिस तरह का सेंसस में दिखाया जाता है। स्पीकर साहब, ये सारी बातें, और कराची की आबादी को कम से कम हमेशा किया जाता है, ये भी एक अहम मसला है। फिर उसकी नुमाइंदगी कम होती है, फिर उसके फंड्स कम होते हैं, और जो फंड्स आ रहे हैं 1% अगर 4000 अरब रुपए हम दे रहे हैं तो 40 अरब हमें मिलते हैं, सूबे से 20 अरब रुपए मिलते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा। और जो 4 साल पीटीआई की हुकूमत थी उसमें भी कमोबेश यही एलोकेशन थी कराची की। तो मेरे ख्याल में इन्हें भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और मानना चाहिए। इसके बाद आप आ जाएं, एनएफसी की कोई बात नहीं हुई, नेशनल फाइनेंस कमीशन मेरे ख्याल में 2008 के बाद नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट साहब को उसका जिक्र भी करना चाहिए था। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कोई इजलास नहीं हुआ, उसका भी जिक्र करना चाहिए था, और इजलास होने चाहिए। अगर नहरों पर इख्तलाफ है, पानियों की तकसीम पर इख्तलाफ है, तो सबसे पहले जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने 1991 में एक अकॉर्ड दिया था तो सिंध को 2 मिलियन एकड़ पानी इजाफी मिला,
بعد ازاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت آئی تو ان کے وزیر آبپاشی مصطفیٰ کھر صاحب تھے، انہوں نے وہ 2 ملین ایکڑ فٹ پانی جو سندھ کا کوٹا ایڈیشنل تھا وہ کم کر دیا. تو رسپانسبلٹی سارے ادوار میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو غلط ہوا ہے، آج نہروں پر آپ شور کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن یہ 2 ملین ایکڑ فٹ پانی جو واپس کیا گیا تھا پنجاب کو وہ آپ کی حکومت میں کیا گیا تھا، تو اس پر بھی آپ کی نظر ثانی ہونی چاہیے. باقی یہ تھر کینال ہے یا دیگر کینال ہے وہ بھی آپ سب کے ادوار میں بنی، یا پی ایم ایل این کے ادوار میں بنی یا پیپلز پارٹی کے ادوار میں بنی. تو آج یہ بن رہی ہے، تو پہلے اگر آپ اس پہ اس طرح نہیں کھڑے ہوئے تو آج آپ کیسے مقابلہ کریں گے، کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو سندھ کے عوام کی آنکھوں میں صرف دھول نہ جھونکے، کوئی کانکریٹ آگے لائے عمل دیں. واٹر مینجمنٹ کی بات کریں، واٹر پالیسی کی بات کریں، رینیویبل انرجی کی بات کریں، رینیویبل انرجی کی بات کریں. آپ سولر انرجی کو جس طرح لوگوں کو آپ کو دینا، الیکٹرک کارز کی بات کریں، یہ صحیح ہے. اچھا، آپ کا آئینہ کراچی ہے، اس کو سامنے رکھیں تو میرے خیال میں ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. میں نے ایجوکیشن، ہیلتھ، اور آپ نے کہا کہ اکانومک اسکل ڈیولپمنٹ کے کتنے نئے سینٹرز بنے ہیں جو ہم نے صوبے میں ہمارے ایم پی ایس نے بنائے تھے. کوئی تقریباً 20 کے قریب اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز بند پڑے ہوئے ہیں کراچی میں. کتنے ہاسپٹلز جو بنے ہمارے فنڈ سے وہ سارے بند ہیں کیونکہ اس کی ایسے نہیں پاس نہیں کی جا رہی ہے، اور وہ خالی ایسی پڑے ہوئے عمارتیں، پیسہ ضائع جا رہا ہے اور وہاں پر قبضہ ہو جائے گا، اور قبضہ کر کے جس سیاسی جماعت کا زور چلے گا وہ اپنے دفاتر بنا لے گی.